بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بدلہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم و مکرم حاضرین، جیسے ہی آسمان دنیا پر ماہ ربیع النور کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، وہاں پر اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، جلسے اور جلوس منعقد کرتے ہیں اور جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جو الحمدللہ مستحسن، مبارک، مقدس اور متبرک عمل ہے۔ اور الحمدللہ یہ صبح قیامت تک، جب تک اس روئے زمین پر مسلمان ہیں، اس وقت تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اور ذکر ہوتا رہے گا، محفلیں منعقد ہوتی رہیں گی اور جلسے اور جلوس منعقد ہوتے رہیں گے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، آج جو اہم اور ضروری گزارشات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ پورے مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد بہت ہی خوبصورت انداز میں اور شرعی حدود میں رہ کر اور اپنی عقیدت اور محبت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن چند ہمارے مسلمان بھائی اپنی لا علمی کی بنیاد پر یا جوش و جذبے کی بنیاد پر چند ایسے خرافات کا شکار ہو رہے ہیں جو نہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی جو مسلمان کے لیے مناسب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چند خرافات شامل ہو گئی ہیں، جن میں ڈی جے ہے، ناچنا گانا ہے، میوزک والی نعتیں لگانا ہے، خواتین نے اسلام کا جلوس میں شرکت کرنا ہے، یا ایسے نعرے لگانا ہے جس سے نہ عقیدت مصطفیٰ نہ محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف آج ہم مسلمانوں کو توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم جو میلاد النبی علیہ السلام کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہ مقدس اور بابرکت محفلیں ہیں اور ہونا بھی چاہیے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ رب العزت۔ آج کا میری گزارش آپ تمام حضرات سے یہی ہے کہ یہ جتنی بھی خرافات ہیں، اس کا نہ اہل سنت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے ہمارا اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، آپ کی خوشنودی حاصل کرنا اور آپ کو خوش کرنا ہے، تو اگر ہم ایسی چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں تو بجائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے بلکہ ناراضگی کا ہم شکار ہوں گے۔ تو یہ چند میری اہم اور ضروری معروضات آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا تھا اور امید کرتا ہوں کہ مسلمان میری اس بات پر توجہ بھی دیں گے اور میری اس بات کو پسند بھی کریں گے، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں، اور خواتین اسلام سے یہ گزارش ہے کہ میلاد النبی علیہ السلام کے موقع پر آپ جلوس میں شرکت کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں محفل نعت منعقد کریں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمتوں کے اور آپ کے اختیارات کے تذکرے اور جلسے منعقد کریں اپنے گھروں میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا تذکرہ کریں اور آپ کے اختیارات کا تذکرہ کریں، آپ کے عرفہ و اعلیٰ مقام کا تذکرہ کریں، آپ کی سوانح حیات کا تذکرہ کریں، آپ کی سیرت کا تذکرہ کریں۔ تو الغرض یہ تمام چیزیں بہت اہم اور ضروری تھیں جو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا تھا،
اور ان لوگوں سے بھی میں ان لوگوں کی بارگاہ میں بھی ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو بلا کسی وجہ کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگ جو بلا وجہ میلاد النبی علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کریں اپنے رسول پاک علیہ السلام سے تعصب کی بنیاد پر، بغض و کینہ اور حسد کی بنیاد پر، تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے اپنے دل سے بغض اور کینہ اور حسد کو نکالیے اور ان مقدس محفلوں میں شرکت کیجیے، جلسوں میں شرکت کیجیے، جلوسوں میں شرکت کیجیے. اور ممکن ہے کہ ان نیک کاموں کی وجہ سے آپ کو ایمان کی توفیق نصیب ہو اور اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کو ڈال دے. اور اگر آپ کو ایمان نصیب ہو جائے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. انہی چند معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات میری بات کو پسند کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ میں نے دل سے عرض کیا ہے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.